وہ نیک بندہ کہ جو احکام الہیہ کی پاسداری کرتا ہے، ٹھیک، ایک کٹھن طریقے سے زندگی گزارتا ہے، ٹھیک، مشکلات کو اختیار کرتا ہے، آسانیوں کو چھوڑتا ہے، ٹھیک، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اسے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صلہ ملے گا، کیا بخششیں ملیں گی، کیا انعامات ملیں گے. ٹھیک، تو ان نعمتوں کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. فرمایا پہلی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا کس ثنا بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے. ٹھیک، دوسری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شکر کی توفیق بخشتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے. روایت ہے نا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں سے محبت کرتا ہے. چوتھا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام سنوارتا ہے، کارساز ہو جاتا ہے. پانچویں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا کفیل بن جاتا ہے، یعنی بغیر کسی ذلت کے اسے بہتر راستے سے رزق عطا فرماتا ہے. چھٹی نعمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مددگار بنتا ہے اور اس کے ہر دشمن کو اور ہر برائی کے ارادہ کرنے والے کو روکتا ہے. ساتواں فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انیس بن جاتا ہے. یعنی انیس ویسے تو ساتھی کو کہتے ہیں، یعنی وہ کہیں بھی جائے ویرانہ ہو، سناٹا ہو، نہ اسے گھبراہٹ ہوتی ہے اور نہ اسے وحشت ہوتی ہے. یعنی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے کہ وہ مطمئن رہتا ہے، مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے، راحت میں رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے، خوف طاری نہیں ہوتا اس کو. ٹھیک ہے. آٹھواں یہ کہ نفس کی عزت اسے نصیب ہوتی ہے، اسے دنیا اور دنیا والوں کی خدمت کی ذلت نہیں پہنچتی. نواں یہ کہ بلند ہمتی عطا ہوتی ہے. دسواں یہ کہ دل کا غنا مطلب وہ کیسا بھی غریب ہو، محتاج ہو، سفید پوش ہو، دل اس کا غنی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ جو فضل ہے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. 11واں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن فرما دیتا ہے، دل اس کا روشن ہوتا ہے. 12واں شرح صدر سے حاصل ہوتا ہے، یعنی دنیا کے مصائب اور تکالیف کیسے بھی حالات ہو جائیں اس کا دل جو ہے وہ تنگ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے شرح صدر کی یہ تفصیل کی ہے. اس کی دوسری تفصیل بھی بنتی ہے کہ شرح صدر کہتے ہیں صاحب الرائے ہونے کو. یعنی ایک بندہ ہے وہ جب کسی بھی معاملے میں غور کرتا ہے تو وہ اصل نتیجے کو پہنچتا ہے، خطا نہیں کھاتا. 13واں یہ کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت ڈال دی جاتی ہے، ہیبت کہ لوگ اس کا ایک پاس رکھتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں کہ بھی کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں مطلب وہ عزت والی ہیبت، بدماشی والی نہیں. 14ویں یہ کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. 15ویں برکت عامہ اسے حاصل ہوتی ہے. برکت عامہ یعنی جو اس کے کلام، نفس یا فعل، کپڑے، ہر چیز میں پیدا ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی ہر چیز کو باعث برکت سمجھتے ہیں، اس کے کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے ہیں. یعنی ایسی برکت عامہ اسے دی جاتی ہے اس کی نیکی، پرہیزگاری اور تقوی کی وجہ سے کہ لوگ ہو سکتا ہے اعتراض کر رہے ہوں لیکن لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت اور میلان ہوتا ہے کہ ہر چیز سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برکت کی چیز ہے. اور برکت عامہ پیدا کرنا کوئی مال بھی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا جب کرتا لایا گیا یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اسے لگایا تو ان کی بینائی لوٹ آئی. تو یوں جو تبرک ہے یہ مستقل ایک موضوع ہے. 16ویں چیز جنگلوں، سمندروں، الگرد ساری زمین تسخیر کر دی جاتی ہے، مسخر بنا دی جاتی ہے، وہ جہاں چاہے جائے. سمندر کو یوں پار کر لیتا ہے وہ.
پہاڑ اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. 17 نمبر یہ کہ حیوانات کو مسخر کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, زیر اثر آ جاتے ہیں اس کے, زیر اثر آ جاتے ہیں. کئی اولیاء کی جناب اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ شیر جو ہے وہ اس پر وہ سواری فرماتے ہیں. اب 18ویں چیز خاص الخاص کو ہی دی جائے گی, خزانے کی چابیاں دے دی جاتی ہے. خزانے کی جس کی تلاش ہے سب کو. ٹھیک ہے, وہ جب چاہے جہاں چاہے یوں یاد کرتے ہیں اور یوں دے دیتے ہیں. 19ویں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے قیادت اور وجاہت نصیب ہوتی ہے. ماشاءاللہ. مخلوق خدا اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کا وسیلہ پکڑتی ہے. یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. آخرت میں بھی وسیلہ پکڑے گی. ٹھیک ہے, کہ لوگ آئیں گے اور نیک لوگوں سے شفاعت طلب کریں گے. لیکن دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. 20ویں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں دعا کی قبولیت اسے عطا ہوتی ہے. مستجاب دعوات ہوتا ہے اور جو دعا مانگتا ہے وہ قبول کر دی جاتی ہے. تو یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے بارے میں جو بیان ہو رہا ہے جی. اور ہر نقطے کے ساتھ ہی میرے تو ذہن میں صحیح بات ہے امیر اہل سنت کی تصویر گھوم رہی ہے. اور برکت عامہ دیکھیے آپ کھانا کھائیں اور ہڈی بھی ڈال دیں نا تو اس پر بھی 10 امیدوار ہوتے ہیں کہ ہمیں دے دیں. ہیں اور لوگوں کی محبت دیکھیں آپ, کیسی لوگوں کی محبت ہے. کیا مطلب کہ میں بغداد شریف حاضر ہوا, آپ یقین مانیے میرے لیے حیرت کی بات تھی, انتہائی حیرت کی بات تھی کہ اتنے عربی مشائخ کہہ رہے ہیں کہ مولانا الیاس قادری صاحب کو میرا سلام کہیے گا, اللہ اکبر, میرے لیے دعاؤں کا کہیے گا. کہیں کوئی عام آدمی مل رہا ہے, ہاں ہم صرف تصویر دیکھتے ہیں شیخ کی, شیخ الیاس قادری, تم ان کے ساتھ ہو. میں نے کہا ان کے ساتھ ہیں. اچھا ہمارا سلام کہیے گا. حالانکہ ان کی سمجھ نہیں آ رہی ان کو, مطلب کہ ان کو جو اگر چینل پہ انہوں نے دیکھا بھی ہے کہیں تو ان کو پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں کیا نہیں, لیکن ایک صورت ایسی ہے, طبیعت ایسی ہے کہ دیکھنے والوں کو متاثر کرنا.